نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے قربانی میں رب ذوالجلال کی پوشیدہ حکمتیں کیا ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا سعادت مند بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل کی عمر جب 14 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو سنایا تو انہوں نے جو جواب دیا قرآن اسے ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چوما اور پرنم آنکھوں کے ساتھ زمین پر لٹایا اور چھری اس کے گلے پر رکھ دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لائے جو حضرت اسماعیل کے فدیے میں ذبح کر دیا گیا۔ وہی دمبا، وہی جانور کا ذبح کرنا آج جو ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تو قربانی کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم یاد کو زندہ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے جگر گوشوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ نمبر 2، جو قربانی کے اندر پوشیدہ حکمت ہے، اللہ کے نام پر قربانی کے جانور کو ذبح کرنا چاہیے، اللہ کے نام پر۔ اور تیسرا، انسان کے لیے جانوروں اور مویشیوں کے حلال اور تابع کیے جانے پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور چوتھی اس کے اندر جو حکمت ہے وہ فقراء اور مساکین کے لیے کھانے اور گوشت کی فراہمی کا سبب ہے۔ اور پانچویں اس کے اندر جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کی عظمت کا اظہار ہے۔ یاد رکھیے قربانی ہے کیا؟ قربانی ہے کیا؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے اندر یہ حکمت ہے، قربانی کے اندر یہ حکمت ہے۔ قربانی قصاب ذبح کرتے ہوئے
قربانی کے ایام میں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے، زمین کو خون پر گراتے ہوئے گوشت اللہ کے نام پر بانٹنے کا نام قربانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو میری بارگاہ میں پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ تو ہم اگر جو قربانی کی اصل اور پوشیدہ حکمتیں ہیں اگر ان کو ذہن کے اندر رکھیں تو ہماری قربانی کا جو اصل مقصد ہے اور اللہ نے جو قربانی میں پوشیدہ حکمتیں رکھی ہیں ہم ان کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم خالصتاً جو قربانی کے مقاصد اور معیارات ہیں اگر ہم ان کے مطابق قربانی نہیں کرتے، محض لوگوں کے ہاں بلے بلے لینے کے لیے، شہرت اور واہ واہ کروانے کے لیے اگر اس نیت کے ساتھ ہم قربانی کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے اس سے بہتر ہے کہ قربانی آپ نہ کیجیے، اس سے بہتر ہے کہ آپ قربانی نہ کیجیے۔ قربانی کرنی ہے تو اللہ کو راضی کیجیے اور ان پوشیدہ حکمتوں کے مطابق قربانی کیجیے، اللہ بھی راضی، دونوں جہان بھی آپ سے راضی ہو جائے۔